سورۃ الضحیٰ۔ بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ اگین سورۃ الضحیٰ بہت ہی خوبصورت صورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ایک ڈپریشن تھا، یا جو ایک ان کے اوپر پریشانی کا دور تھا، کیونکہ وحی کا سلسلہ اچانک ایک لمبی مدت کے لیے منقطع ہو گیا تھا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کیفیت سے گزر رہے تھے، تو اس موقع پر پھر بعد میں سورۃ الضحیٰ نازل ہوئی۔ اور سورۃ الضحیٰ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کبھی بھی دل تنگ ہو، پریشان ہو، کسی مشکل میں ہو، دل میں کوئی گھٹن محسوس کریں، تو اس وقت اس سورت کو اونچی آواز کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں، کیونکہ یہ سورت ہوپ دیتی ہے، روشنی دیتی ہے، امید دیتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا۔ آپ دیکھیں کہ انسان کو جب بھی زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں، اور جو اپنے رب سے جتنا قریب ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی فکر اس پریشانی میں کیا ہو جاتی ہے؟ کہ کہیں مجھ سے ایسی کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، مجھ سے کوئی قصور تو نہیں ہو گیا۔ اب وہ جو پریشانی ان اٹ سیلف ہے وہ تو ہوتی ہے، لیکن اس سے بڑی پریشانی انسان کو یہ محسوس ہوتی ہے کہ کہیں مجھ سے اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو گیا، کہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوڑ تو نہیں دیا۔ اور ساتھ ہی آپ دیکھیں جو شروع کی آیات ہیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کہ روز روشن اور پھر ساتھ ہی رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ تو انسان کی زندگی میں یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ کبھی انسان انتہائی مصروفیت میں ہوتا ہے، بہت زیادہ بزی ہوتا ہے، یا ہر خیر کا کام کرتا چلا جا رہا ہوتا ہے، اور کبھی اس کی زندگی میں ایک ایسا پاز بھی آتا ہے جو رات کی طرح ہوتا ہے، جو سکون دینے والا ہوتا ہے، تو اس کا بھی ایک اپنا مقصد ہوتا ہے، اس میں بھی ایک اپنی خیر و بھلائی ہوتی ہے۔ تو ہر دفعہ انسان ایک ہی حال میں رہتا نہیں ہے، زندگی کے مختلف مراحل میں مختلف فیزز سے گزرتا ہے، لیکن ہر فیز کے اندر اللہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ خیر و بھلائی اس کے لیے ضرور موجود ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا؟ لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ تو یہاں پہ جیسے آ رہے ہیں نا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو جو لوگ خود اللہ کی رضا کے کاموں میں اپنے آپ کو جب لگا دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ضرور ایسے لوگوں کو راضی کر دیتا ہے۔ اور یہاں پہ آپ ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے، کہ ایک پریشانی میں انسان کے لیے کیا ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، کون سا بہترین راستہ ہو سکتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے دل کو تسلی دے سکے، وہ ایک اطمینان کی سٹیٹ میں آ سکے۔ تو اس صورت کا جو سٹرکچر ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت گہرا سبق ہمیں دیتا ہے کہ جب کبھی زندگی کے مشکل فیز سے گزریں جس کی وجہ سے پریشانی چھا جائے، تو اس موقع پر پیچھے پلٹ کے اپنی زندگی میں دیکھیں، اپنے ماضی کو دیکھیں، کیا ہم پہ اس سے پہلے کوئی بڑی پریشانیاں نہیں گزری تھی؟ تو جس رب نے ان پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور کیا، ان پریشانیوں میں جو ہم سوچتے تھے کہ اس سے تو میں نہیں نکل سکوں گی، اب تو میری زندگی ختم ہو گئی، پھر اللہ اپنی رحمت کرتا ہے، پھر راستہ بناتا ہے، پھر انسان کو اس میں سے نکالتا ہے۔ ایک نہیں، کئی مرتبہ زندگی میں ایسے موقع، ایسے حادثے پیش آتے رہتے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں ہی اپنے ماضی کو پلٹ کے دیکھیں، جس طرح وہ پریشانیاں رب نے اپنی قدرت سے دور کی، اپنی رحمت سے دور کی، اور اس کے بدلے بہتر حالات دیے، آج جس پریشانی میں ہم ہیں اس کو بھی دور کرنے کی وہی طاقت رکھتا ہے، اور وہ ضرور دور کرے گا، یہ یقین رکھیں۔ اور دوسری طرف کہ جب پریشانی کے فیز میں سے گزر رہے ہوں، اپنے ماضی میں اچھی چیزوں کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ حال میں کیا کرنا ہے، جو یہاں پہ بتا دیا گیا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تو یہ جو نسخہ اس صورت میں دیا گیا ہے، یہ واقعی میں انسان کے لیے اینٹی ڈپریسنٹ ہے،
اور وہ یہ ہے کہ جب خود پریشانی میں ہے تو اپنے سے زیادہ پریشان حال کی مدد کرنا شروع کر دیں. جو ہم سے بھی زیادہ مجبور ہیں، جو ہم سے بھی زیادہ پریشان ہیں، جو ہم سے بھی زیادہ تنگی میں ہیں، ان کی خدمت میں لگ جائیں. اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان اپنے سے زیادہ کسی کو پریشان حال میں دیکھتا ہے اپنی پریشانی بھول جاتا ہے. مجھے یاد ہے جس وقت پاپا کی جو بیماری تھی اور پاپا کی جو ڈیتھ تھی، تو اس میں ایک چیز جس کو میں سوچ کے، اور واقعی میں وہ صبر زیادہ ہو جاتا تھا کیونکہ ظاہر ہے کہ اس وارڈ میں بہت سارے کیسز تھے. ایک وہاں پہ 15 سال کا بچہ بھی تھا ود دا سیم کنڈیشن. اور ایک وہاں پہ ایک خاتون تھی جن کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور ود ان 2 weeks آف ہر ہسبینڈس ڈیتھ ان کے بیٹے کو برین ہیمریج ہو گیا تھا who was 32 years 33 years old. اور آپ سوچیں کہ وہ بیوگی کی حالت میں، اور یہاں پہ جن آنسوؤں کے ساتھ پورا مہینہ انہوں نے اپنے بچے کو دیکھا. اور پھر جو ان کی بہو تھی، اس بچے کی شادی کو 3 سال ہی ہوئے تھے، تو بہو اور ساس ان کو روز ہی ان کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی، اور کیسی کیسی دعائیں اور سورہ رحمان اور سارا کچھ. اور پاپا کی ڈیتھ سے ایک دن پہلے ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی. اور اس وقت میں یہی سوچتی تھی کہ کتنا بڑا غم ہے ان کا کہ 1 ڈیڑھ مہینے کے اندر انہوں نے 2 اپنے رشتوں کو کھو دیا. ٹھیک ہے، ہسبینڈ بھی چلا گیا اور جوان بیٹا بھی چلا گیا، جس کے بیچ میں 5 CPRs ہوئے تھے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ پریشانی میں اور اپنے غموں میں ہم تھوڑا سا بہتر فیل کریں، تو اپنے سے زیادہ پریشانوں کو دیکھیں، اپنی پریشانی بھول جائیں گے. اور اس میں پھر ایسے طبقے کی مدد کرنا کہ جو لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو. کیونکہ ہم جب پریشانی میں ہوتے ہیں تو ہم کبھی بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں، کبھی میڈس کو ڈانٹ رہے ہیں، اور جن کے اوپر زور چلتا ہے، کیونکہ جن پہ زور نہیں چلتا ان پہ تو نہیں ہم زور چلاتے نا، لیکن جن پہ ہمارا زور اور بس چلتا ہے تو ساری اپنی پریشانی ہم ان کے اوپر نکال لیتے ہیں، اور پھر ہم خود کو جسٹیفائی کرتے ہیں، نہیں اس وقت میں بہت پریشان ہوں. تو پریشانیوں میں خود کو تلخ نہیں کرنا، اپنے اندر نرمی اور عاجزی پیدا کرنی ہے. اور وہ کیسے کرنی ہے؟ جیسے یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو. اب انسان اس موقع پہ کہتا ہے لو میری اپنی کیا حالت ہے، اس کو دیکھو، یہ آ کے اس وقت اس کو میری پریشانی کا احساس نہیں ہے، یہ اپنی مدد میرے سامنے لے کے آ گیا. ہمیں کیا پتا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پریشانی سے نکلنے کا دروازہ کھولا ہو اور اس سائل کو ہمارے پاس بھیجا ہو کہ جب ہم اس کی مدد کریں گے، اس کے دل سے جو دعا اٹھے گی، اللہ تعالیٰ ہماری مشکل دور کر دے. اور پھر سب سے امپورٹنٹ نقطہ پریشانی، ڈپریشن میں، انزائٹی میں، ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے، جس کو اگین کہنا تو نہیں چاہیے لیکن پھر بھی سمجھنے کے لیے میں کہہ دیتی ہوں کہ سائنس اور میڈیکل آج اس چیز کو پروف کر رہی ہے کہ گریٹیچیوڈ انسان کو اندر سے کتنا مطمئن اور ریلیکس رکھتا ہے، اور یہ سب سے بڑا اینٹی ڈپریسنٹ ہے. تو قرآن تو ہمیں 1400 سال پہلے یہ بتا چکا ہے کہ اپنے اندر شکر گزاری کی کیفیت لے کر آئیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اپنی نعمتوں کا اظہار کریں، اپنی نعمتوں کو گنیں. تو یہاں پہ کیا بتایا گیا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو. ہم پہ جب کوئی غم یا پریشانی کا وقت آتا ہے، ہم اس موقع پہ کن چیزوں کا زیادہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم بھول جاتے ہیں کہ اس پریشانی میں بھی اللہ نے ساتھ نہیں چھوڑا ہوا. اس پریشانی میں ہوتے ہوئے بھی اس نے رحمت کے ساتھ مجھے گھیر کے مجھے اس پریشانی میں سے ساتھ ساتھ نکال رہا ہے. تو پریشانیوں میں بھی بہت سارے ایسے اینگلز ہوتے ہیں جو اللہ کی نعمتیں ہم پہ برس رہی ہوتی ہیں. تو اس موقع پر پازیٹیو چیزوں کی طرف فوکس کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بے شمار اور نعمتیں رکھی ہوئی ہیں ان کا ذکر کرتے رہنا. تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ جب ہم کسی بھی مجلس میں ہوتے ہیں، کسی بھی محفل میں ہوتے ہیں، یا اپنی امی سے فون پہ بات کرتے ہیں، اپنی بہنوں سے کرتے ہیں، دل کی بات دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں، ہم اس موقع پر ہمارا فوکس کس طرح کی باتوں میں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب جیسے میاں بیوی بہت سارے اختلافات ہو سکتے ہیں. اب جب ہم بات کرتے ہیں تو زیادہ تر شوہر کی شکایتیں اور اس کی برائیاں ان کا ذکر چل رہا ہوتا ہے، یا زیادہ تر اس بات پہ شکر ہو رہا ہوتا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر دیا ہے، اپنا شوہر دیا ہے، اور بہت ساری ضرورتوں کو میری اس کے ذریعے سے پورا کیا ہے. اولاد کے بارے میں ہم زیادہ تر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ شکوے شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں؟ تو ان ساری نعمتوں میں اللہ کا یعنی اللہ تعالیٰ سے اظہار شکر کرتے رہنا، نعمتوں کا اظہار کرتے رہنا. ہم دل میں تو بعض دفعہ شکر کرتے ہیں لیکن زبان زیادہ ناشکری کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو یہ سارے وہ پوائنٹس ہیں
جو ہم سب کو ہیلپ کر سکتے ہیں کہ اگر زندگی میں ہم کبھی بھی واللیل اذا سجا سے گزر رہے ہوں، جب ہماری زندگی میں یہ مرحلہ تاریکی کا آ رہا ہو اور ہمیں لگ رہا ہو جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہے، تو اس موقع پر قرآن ہمیں یہ ہدایت دیتا ہے کہ اسی نسخے کو اپناؤ، اسی طریقے سے خوش ہو جاؤ گے، پر امید ہو جاؤ گے، ہوپ فل ہو جاؤ گے، اور اس پریشانی سے نکلنے کا ایک اپنا وقت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور اس پریشانی کو بھی دور کر دے گا، جس طرح اس نے تمہاری زندگی میں بہت سارے مراحل میں تمہاری مدد کی ہے۔